بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع کے اندر اپنے وجود کو ثابت کیا، اپنے کمال قدرت کے کمال کو بیان فرمایا، اپنے ایک ہونے کے دلائل اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں دیے. اب آگے اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی نگاہ پا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اتنا باخبر ہے کہ وہ ہر کسی کو وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی حالات سے مکمل طور پر باخبر ہیں. یہ آیت، اسی آیت کی بنیاد پر بعض دنیا میں بسنے والی قوموں نے یہ بات بہت زور لگا کر ارشاد کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں کے ساتھ دیدار نہ ہوگا، جن میں معتزلہ، خوارج اور آج کے عباضی فرقے کے لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ دنیا میں تو دیدار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ مومن کے لیے افضل ترین نعمت ہے. اور اگر سچ پوچھا جائے تو اصل جنت اس کے دیدار کی لذت کے حاصل کرنے کا نام ہے، اور اگر اللہ کا دیدار نہ ہو تو وہ جنت کس کام کی جہاں محبوب کا دیدار نہ ہو. بہرحال قرآنی آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو اپنا دیدار اس طرح سے کروائیں گے جیسے 14ویں رات کہ چاند کو آدمی بلا تکلف دیکھ سکتا ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. مطلب ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. اللہ تعالی کی ذات کو نہ دیکھنا یا احاطہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہمارے ادراک سے باہر ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا، یعنی مکمل طور پر، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ سورج کو تو دیکھتے ہیں لیکن کتنا بڑا سورج ہے، سورج کا مکمل احاطہ ہماری اور آپ کی نگاہ نہیں کر سکتی، اس کا کتنا بڑا ہے. مکمل طور پر اس کا علم ہماری قدرت سے باہر ہے. اسی طرح سے
اللہ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اس کی ذات کا نور زمین اور آسمان کو پھیلا ہوا ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو اپنی نگاہ سے کہہ دیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی کمال قدرت سے ہماری کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مطلق دیکھنے کی نفی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے کمال کو پوری طور پر دیکھ لینا یہ ہمارے وجود سے باہر کی بات ہے۔ بعض علماء نے یہ اس آیت کا مطلب بیان فرمایا اور بعد نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو دیکھ سکتی ہیں، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ اور ایک اور مطلب علماء نے اس آیت کا بیان فرمایا، خاص طور پر مفسر قرآن شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ نے، کہ ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے لطف و کرم سے اپنی ذات کو دکھلانا چاہیں اور وہ طاقت و قوت پیدا کر دیں تو یہ ممکن ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میں اپنا دیدار کرایا۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہیں تو وہ اللہ کی لطف و کرم کی بات ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، تمہاری نگاہ اللہ کی مکمل ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ایک ایک لمحے کی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے طور پر، اپنے تعارف کے طور پر یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اے مخاطب، نگاہیں اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتی، یعنی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یا اس دنیا میں اللہ کی ذات کو نگاہیں نہیں دے سکتی۔ جنت میں دیدار ہوگا اور اللہ تعالی تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ کو ہر ایک کی نگاہ کی مکمل خبر ہے۔ اللہ کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور اللہ تعالی اتنا ہی باخبر ہے۔